السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أو كما قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور وقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جنگ آزادی کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو صرف ایک مخصوص چہرہ، ایک مخصوص نام ہمارے ذہن میں آتا ہے، وہ ہے گاندھی جی، نہرو جی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن افسوس اس بات کا کہ آج ہماری یہ نئی نسل جنگ آزادی میں علماء کی کیا قربانیاں تھی نہیں جانتی۔ اس لیے آج میں آپ حضرات کے سامنے جنگ آزادی میں علماء کی کیا قربانیاں تھی بتانا چاہتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، اگر آج ہم کسی نوجوان سے پوچھیں کہ ہندوستان کو آزادی کس نے دلوائی تو فوراً نام لے گا کہ گاندھی جی نے، پنڈت نہرو نے یا سبھاش چندر بوس نے، اس لیے کہ اس کے ذہن میں بٹھایا گیا ہے کہ آزادی صرف انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس آزادی کی پہلے اینٹ کس نے رکھی تھی، سب سے پہلا فتویٰ انگریزوں کے خلاف کس نے دیا تھا، جنگ آزادی کا پہلا جھنڈا کس نے لہرایا تھا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھے، جب قومیں اپنی تاریخ بھلا بیٹھتی ہیں تو صرف سچائی دفن نہیں ہوتی بلکہ قربانیاں بھی مٹی میں مل جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میری تقریر صرف اس خاموش سچائی کو زندہ کرنے کی ایک کوشش ہے جو ہمیں بتائے گی کہ آزادی کی اصل بنیاد علماء کے خون سے ہوئی ہے، نہ کہ سیاسی نعرے بازی سے۔ لیکن افسوس اس بات کا کہ آج کے اس دور میں یہی سچ سب سے زیادہ چھپایا جا رہا ہے۔ آج ہمارے معصوم مسلمان بچے اور ہمارے پاک دامن مسلمان بچیاں ایسے اسکولوں اور کالجوں میں جا رہی ہیں جہاں انہیں سکھایا جاتا ہے کہ ہندوستان کو آزاد کرنے والے صرف گاندھی جی، نہرو جی، لیکن جنگ آزادی نے اپنا سر کٹا کر ہندوستان کا نام روشن کرنے والے ان علماء کا نام و نشان نہیں۔ میں ان والدین سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو اپنے بچوں کو اسے تعلیمی اداروں میں بھیج رہے ہیں جہاں اسلام کی شہادتیں، علماء کی قربانیاں اور قرآن پاک کی سچائیاں چھپا دی جاتی ہیں اور ان کے دل و دماغ میں کافروں کی عظمت اور انگریزی غلامی کو بٹھایا جاتا ہے۔ یاد رکھے، جب قومیں، اگر تم نے اپنے بچوں کو قرآن کی سیرت اور علماء حق کی قربانیاں نہ بتلائی تو کل یہی نسل تم کو بھی بھلا دے گی اور دین اسلام کا جھنڈا بھی ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ یہ وقت ہے اپنے نسل کو بتانے کا کہ بیٹا، ہماری آزادی ہمیں سجی سجائی تھالی میں نہیں ملی، اس میں ہندوستان کی خاطر پھانسی پر لٹک کر کفن کو تھامنے والے علماء کی قربانیاں ہیں۔ بیٹا، جب تم کتاب کھولو تو یاد رکھنا گاندھی جی، نہرو جی کے ساتھ ساتھ 60 لاکھ مسلمان علماء، محدثین، مفتیان دین کا بھی جنگ آزادی میں خون بہا تھا۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً 200 سال کی مسلسل قربانیوں کے بعد آزادی کا یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب ہوا، بلکہ آزادی سے پہلے بھارت کا چپا چپا خون سے رنگین تھا۔ آزادی تک لاکھوں افراد علماء کرام نے جان و مال کا نذرانہ پیش کیا اور ان انگریزوں نے علماء کو پھانسیوں پر لٹکا دیا تھا، اس لیے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں
اور یہ بات ان انگریزی کتوں کو اچھی طرح معلوم تھی کہ جب تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد موجود ہے، جب تک ان کے ہاتھوں میں قرآن کی روشنی موجود ہے، جب تک ان کے دلوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے، جب تک ان کے مسلمانوں کی قوم کے جوانوں میں غیرت ایمانی موجود ہے، اس وقت تک ہم ان کو ظلم کے زنجیروں میں جکڑ نہیں سکتے، ہم ان کے دلوں سے ایمان نہیں نکال سکتے، ہم ان کے مدارس کو بند نہیں کر سکتے، ہم ان کے دلوں سے قرآن کی محبت کو چھین نہیں سکتے، ہم ان کے علماء کو چپ کرا نہیں سکتے، اور ہم لوگ ان پر حکومت بھی نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ان لوگوں نے ضروری سمجھا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان کی سرزمین سے سب سے پہلے علماء اور قرآن پاک کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ 1861 عیسوی میں 3 لاکھ قرآن مجید کے نسخے ان بدبخت انگریزوں نے جلا دیے اور اس کے بعد علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اے میرے بھائیوں، ان انگریزوں میں سے ایک شخص جس کا نام مسٹر ٹامس تھا، اس نے اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1874 عیسوی سے لے کر 1877 عیسوی تک 3 لاکھ قرآن مجید کے نسخے ان بدبختوں نے جلا کر علماء کو ختم کرتے گئے، اور یہ 3 سال ہندوستان کے تاریخ کے بڑے دردناک سال ہیں، اس لیے کہ ان 3 سالوں میں ان انگریزوں نے 14,000 علماء کرام کو پھانسی پر لٹکا کر شہید کر دیا، اور دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا کہ جس پر علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی، اور لاہور کی شاہی مسجد جس کے صحن میں ان انگریزوں نے پھانسی کا پھندا تیار کیا تھا، جس کے اندر ایک دن میں 80 دین کی حفاظت کرنے والے ہمارے سروں کے تاج علماء کرام کو پھانسی دی جاتی۔ تو اب بتاؤ اے وہ لوگوں جو کہتے ہو کہ جنگ آزادی میں علماء نے کیا کیا، اے ظالموں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ علماء نے کیا نہیں کیا؟ کیا جنگ آزادی کے لیے ہمارے علماء کی قربانیاں نہ تھی؟ کیا ہمارے بزرگوں کی ہندوستان سے محبت نہ تھی جو پھانسی کے پھندوں کو اپنے گلے کا ہار بنا رہے تھے اور ہندوستان کی حفاظت کے لیے اپنے بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر رہے تھے؟ ارے وہ انگریز جس کا نام ٹامس تھا، وہ کہتا ہے کہ جب میں دلی میں اپنے خیمے میں گیا تو مجھے مردار کی بدبو آنے لگی، اور میں خیمے کے پیچھے چلا گیا تو دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دہک رہے ہیں، اور ان انگاروں پر 40 علماء کرام کو کپڑے اتار کر ڈال دیا گیا ہے، اور میرے دیکھتے دیکھتے 40 علماء کرام کو بلایا گیا اور میرے سامنے ان کو برہنہ کیا گیا، اور ان انگریزوں میں سے ایک شخص ان علماء سے پوچھنے لگا، اے مولویوں، جس طرح ہم نے ان 40 علماء کو جلایا ہے اسی طرح تم کو بھی جلا دیا جائے گا، تم میں سے صرف ایک عالم دین یہ کہہ دے کہ جنگ آزادی کی جنگ میں ہم شریک نہیں تھے، جنگ آزادی کی جنگ میں علماء کا کوئی حصہ نہیں تھا، مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں تھا، ہم تم کو بھی چھوڑ دیں گے۔ جنگ آزادی میں علماء قربانیاں نہ دینے کی تہمت لگانے والوں، سنو وہ انگریز جس کا نام ٹامس تھا، وہ کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم کوئی عالم دین ان میں سے ایسا نہیں تھا کہ سارے کے سارے آگ میں پھٹ گئے، مگر ان انگریزوں کے سامنے کسی ایک مولوی نے بھی گردن نہیں جھکائی۔ اسی لیے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ وہی علماء تھے جو قربان ہو گئے، یہ وہی علماء تھے جو قربان ہو گئے، جن کی تدبیر سے میدان بھی حیران ہو گئے، دولت دی، جان دی، سر دیے پر سودا نہ کیا ہندوستان کا۔ ان کے ایمان اور اپنے وطن کی محبت کو دیکھ کر انگریز بھی حیران ہو گئے۔ اے میرے بھائیوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ علماء ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے انگریزوں کے ظلم و ستم کو برداشت کیا، جیلوں کی سختیوں کو سہا، جنگلوں اور بیابانوں میں زندگی گزاری، آگ کے شعلوں میں غوطہ لگایا، بیوی بچوں کی محبت کو چھوڑا، پھانسی کے پھندوں کو چوما، ننگے بدن زنجیروں کے مار کو کھانا قبول کیا، تاکہ بھارتی نئی نسل کو اپنے باپ داداؤں کی وہ قربانیاں یاد رہے کہ جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں دی تھی۔ لیکن آج اے مسلمانوں، تم انہی علماء کو بھلا بیٹھے ہو، آج تم انہی علماء کی قربانیوں کو فراموش کر بیٹھے ہو۔
مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آزادی کی جنگ لڑ کر ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے جن علماء نے قربانیاں دی تھی اس کو تو دشمنان اسلام نے نظر انداز کر دیا، اس کو تو مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والوں نے چھپا دیا، لیکن شرم تو اس بات پر آتی ہے کہ خود مسلمانوں کی اپنی نئی نسل اپنے ہی علماء کی قربانیوں کو بلا بیٹھی۔ ارے سنو، جنگ آزادی میں یہ علماء حصہ نہ لیتے اور آگے بڑھ کر اپنے جان و مال کا نذرانہ پیش نہ کرتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر آج تمہیں مسجدوں میں سجدہ کرنا نصیب ہو رہا ہے، آج اگر تمہاری بیٹیاں پردے میں ہیں، آج اگر تمہاری بیٹیوں کی عزت محفوظ ہے تو یہ کسی گاندھی جی کا کرم نہیں، یہ کسی کافر کا احسان نہیں، یہ کسی نہرو جی کا عطیہ نہیں، یہ کسی پارلیمنٹ کا قانون نہیں، یہ ان مولویوں کی قربانی ہے جنہوں نے پھانسی کے تختوں پر چڑھ کر بھی اللہ اکبر کا نعرہ نہ چھوڑا تھا۔ اور ان انگریزوں کو معلوم تھا کہ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں خدا کا خوف اور علماء کی قیادت باقی ہے تب تک ان مسلمانوں کو غلام بنانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ اسی لیے وہ سب سے پہلے مدرسوں کو بند کرنے آئے، فتویٰ دینے والوں کو سولی پر چڑھانے آئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر مولوی بیدار ہے تو امت کبھی سو نہیں سکتی۔ اے میرے بھائیوں، یہ وہی علماء تھے جنہوں نے جنگ آزادی میں بغیر تلواروں کے، بغیر کسی بندوقوں کے، صرف اللہ پر بھروسہ کر کے ان انگریزی کتوں کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ وہ انگریز سمجھ نہ سکا کہ یہ امامہ والے، یہ ٹوپی والے، یہ سادہ لباس والے اگر اللہ کے ہو جائے تو زمین کے فرعون بھی ان کے سامنے جھک جاتے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ آزادی کا دن ہمیں نصیب ہو رہا ہے تو یہ علماء کے خون سے سجی ہوئی آزادی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو علماء کی قربانیوں کو یاد رکھنے اور اپنے بچوں کو یاد دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔